السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورۃ مزمل شریف کا عمل پیش کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ قرآن مجید تو ویسے ہی سراپا ہدایت ہے، نور ہے اور رحمت ہے۔ اس کے جس حصے کو بھی آپ لے لیں، انشاءاللہ تعالی عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں، رزق میں دیکھیں کیسی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن مجید تو ویسے بھی مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ دل لگا لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری ہر قسم کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی خزانوں میں سے پوری فرمائیں گے، جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ اس کو یہ بھی نہیں محسوس ہوگا کہ غیبی امداد، غیبی مدد کہاں سے پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو جس طرح کی بھی حاجت ہو، دینی حاجت ہو، دنیاوی حاجت ہو، ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو خاص الخاص عمل یہ برائے ترقی رزق کے لیے ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرا وسیع رزق ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس عمل مبارک کو لازمی کرے۔ تو پھر دیکھیں کہ کیسے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے پاس اتنا وسیع رزق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کم ہو جائے۔ تو آپ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ فلاں شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک شخص اور ملا جس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، ریت کے ساتھ۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی میرا رزق بڑھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کا پیغام پہنچایا کہ ایک شخص ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے۔ تو وہ کس طرح رزق کم ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میری ناشکری کرے۔
ناشکری یہ ہے کہ ہر وقت کہتا پھرے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میں مر گیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ہر وقت ناشکری کرے۔ جب وہ اس طرح ناشکری کرے گا تو میں اس کا آٹومیٹک ہی رزق کم کر دوں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کا پیغام دیا کہ اللہ پاک ایک اور شخص ملا، وہ کہہ رہا تھا میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں تو میرا رزق وسیع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میرا ہر وقت شکر ادا کرے۔ شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ کا، رب عظیم کا ہم پر عظیم احسان، عظیم احسان ہے، عظیم احسان ہے کہ اس نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے۔ تو جب وہ میرا ہر وقت شکر ادا کرے گا تو میں اس کو اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو وہ شخص ملا پہلے والا جو کہہ رہا تھا کہ رزق کم ہو جائے، تو اس سے اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ہر وقت ناشکری کر، میری ہر وقت ناشکری کر کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میں تیرا رزق اپنے آپ کم ہو جائے گا۔ اور پھر وہ ریت والا شخص ملا جس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، تو اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کر تو تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اب وہ شخص بولا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا دیا ہے جس پر میں اس کا شکر ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی بات پسند نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دیا، جب تیزی کے ساتھ ہوا چلی تو جو اس نے اپنے بدن کے ساتھ مٹی لگا رکھی تھی، ریت وغیرہ اپنا جسم چھپایا ہوا تھا، تو وہ بھی ننگا ہو گیا۔ تو ناشکری کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس جتنا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں کہ اے اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جو دیا اس پر ہم راضی ہیں۔ اور اعمال وغیرہ کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیں اور پھر دیکھیں کہ رزق میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ تو یہ سورۃ مزمل کا ایک طریقہ ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے صرف ایک بار، لیکن اس کے پڑھنے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح پڑھنا ہے۔ تو مختلف صرف 4 آیات آتی ہیں جس کو آپ نے جب ان آیات پر پہنچیں گے تو آپ نے پہلی آیت کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے، دوسری آیت پر پہنچنا ہے اس کو بھی 3 بار، ہر آیت کو اس طرح 3 بار پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں کیسے برکتیں اترتی ہیں۔ تو میں سورۃ مزمل شریف کا ایک بار تلاوت کر دیتا ہوں، سماعت فرما لیں، اور اس میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سی آیات آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ تو میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہر انسان کا بھلا ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل
क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वम क़ीला इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। जब इस आयत पर पहुँचेंगे तो आपने इस आयत मुबारका को 3 बार पढ़ना है। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमह्हिलहुम क़लीला इन्न लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔन अर्रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन इस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। इस आयत मुबारका को आपने 3 बार पढ़ना है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिम अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ यब्तग़ून मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन सामीन कराम, जब आप इस तरीके से सूरत मुज़म्मिल शरीफ को ख़त्म कर लेंगे, मुकम्मल पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो आपको हाजत हो जिस तरह की भी, और आप अपने कारोबार में, रिज़्क़ में तरक्की चाहते हैं, कारोबार को वसी करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरीके से अमल को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला
آپ ترقی جو ہے دنیا آپ کے قدم چومیں گی۔ تو اس طرح آپ عمل کو کریں اور اس سے فوائد حاصل کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔